السلام علیکم ٹھیک ہے سر. جی، وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ I'm good sir. How are you? دیٹس فائن، اللہ کا شکر الحمدللہ. سر پاکستان PIA کا جہاز has been arrested in Malaysia اور اخبار میں ڈاؤن وارا میں آ رہا ہے کہ it has been seized. اس کی وجہ سمجھ آتی ہے لوگوں کو نہیں پتا. تو سر how do you see it? Actually there is a jurisdiction under which that aircraft has been arrested. ہمارے لوگ یہی کہیں گے کہ وہ سیز ہو گیا، وہ کرک ہو گیا، وہ اٹیچ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ایک ایڈمنسٹریٹو جورسڈکشن ہوتی ہے جس میں کسی ایئرکرافٹ کو، کسی شپ کو آپ جا کے ایک اپلیکیشن دے کے اریسٹ کروا سکتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ کوئی چارج ہے. کہیں کسی بھی دنیا میں کسی کنٹری میں اگر اس کے اگینسٹ کوئی ڈیوز ہیں، چارجز ہیں، کسی مسافر کا سامان گم ہو گیا ہے یا کسی کو اس جہاز سے چوٹ لگ گئی، تو لوگوں کو لاء کا پتہ نہیں ہے. مگر ایڈمنسٹریٹو جورسڈکشن آف ہائی کورٹ 1980 آرڈیننس ہے پاکستان میں، یہاں بھی اریسٹ ہو سکتا ہے. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں شپنگ لائنز جاتی ہیں اور جہاں جہاں ایئر لائنز جاتی ہیں، کوئی شخص بھی جا کے جس کا کلیم ہے، چاہے وہ پیسنجر ہے، چاہے وہ شیئر ہے، چاہے وہ آپریٹر ہے یا پارٹنر ہے یا اس ایئرکرافٹ کے ساتھ کسی طرح کی اس کے ساتھ ڈیلنگ ہوئی ہے، تو وہ اپنا کلیم اگر اس کے خلاف ڈیمیجز لینا چاہتا ہے، کوئی اس کے اگینسٹ اس کا بیگیج گم ہو گیا ہے، تو کسی بھی قسم کے کلیم کو وہ ریکور کرنے کے لیے somebody can go in the court of law and ایڈمنسٹریٹو جورسڈکشن کے تحت اس جہاز کو اریسٹ کرنے کے وارنٹ لے سکتا ہے. تو ملیشیا میں جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ایئرکرافٹ گیا ہے، اس کے اگینسٹ لیزنگ کمپنی کا کوئی چارج تھا. انہوں نے دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی کلیم ریز کیا ہوا تھا، بٹ دے ور انڈر انٹیلیجنس سرویلنس آف دیٹ ایئرکرافٹ کہ وہ پاکستان سے نکل کے کس دنیا کے ملک میں کہاں جاتا ہے. اور اسی کو انہوں نے چیز کرتے ہوئے جب دیکھا کہ اس کی ایئرپورٹ آف ڈیسٹینیشن کوالالمپور ہے، تو دے انسٹرکٹڈ ٹو دیئر ریسپیکٹیو لائرز. انہوں نے امیڈیٹلی ملیشیا کوالالمپور کی ہائی کورٹ میں اپروچ کر کے ایڈمنسٹریٹو جورسڈکشن کے تحت اس ایئرکرافٹ کے اگینسٹ اپنا کلیم ریز کیا اور اس میں اپلیکیشن لگائی کہ جی اس کے وارنٹ آف اریسٹ نکال دیے گئے. اب یہاں ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ جی ہمیں تو سنا نہیں گیا، ہمیں سنے بغیر انہوں نے اریسٹ کر لیا. یس، ایڈمنسٹریٹو جورسڈکشن ایسی ہی ہوتی ہے کہ اس میں جب آپ ایک اپلیکیشن لگاتے ہیں کہ جی اس ایئرکرافٹ یا اس شپ کے خلاف ہمارا کلیم ہے، وی ہیو ٹو اریسٹ اٹ، وی وانٹ کلیم ریکوری آف کلیم، تو ایسی صورت میں کورٹ جب سیٹسفائی ہو جائے کہ آپ کا جینوئن کلیم اس ایئرکرافٹ یا اس شپ کے خلاف ہے، تو کورٹ اس کو اریسٹ کرنے کا آرڈر جاری کر سکتی ہے ود آؤٹ ایشوئنگ نوٹس ٹو ادر پارٹی، ود آؤٹ ہیئرنگ ٹو ادر پارٹی. تو جب وہ اریسٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی ادر پارٹی کو نوٹس جاتا ہے، دین دے کم اینڈ اپیئر، اور وہ اس آپ کے کلیم کے اگینسٹ اپنی اماؤنٹ کو وہاں ڈپازٹ کرتے ہیں کورٹ کے اندر، اور کورٹ پھر اس کو ریلیز کر دیتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے PIA کے ایئرکرافٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بدقسمتی ہے کہ شاید ہماری PIA کی پوری انتظامیہ، ان کی لیگل ٹیم اس بات سے ناواقف رہی. انہیں علم ہی نہیں ہے کہ یہ کس جورسڈکشن کے تحت ایئرکرافٹ کو اریسٹ کیا گیا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ جی لندن میں کیس چل رہا تھا، اور لندن کے بعد اس ایئرکرافٹ کو جب لندن کی کورٹ کا میٹر ہے تو ملیشیا میں کیسے سب جوڈس ہو گیا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ملیشیا ایک الگ کنٹری ہے، لندن UK کا ایک شہر ہے، UK ایک الگ کنٹری ہے. ہر کنٹری میں آپ اپنے کسی بھی کلیم کو کورٹ میں جا کے انووک کر سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے لندن میں اس کلیم کو انووک کیا ہوا تھا، تو ملیشیا میں جا کے انہوں نے اس ایئرکرافٹ کو جب اریسٹ کروایا ہے تو اس میں ڈسکلوز کیا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ جی ہمارا اس کے خلاف آلریڈی سب جوڈس ہے معاملہ لندن میں. تو ملیشیا کی کورٹ کیا کرے گی؟ ایئرکرافٹ کو تو وہیں اریسٹ کر لے گی. اریسٹ کرنے کے بعد وہ لندن کی کورٹ کو خط لکھ دے گی کہ جی اب ایئرکرافٹ ہماری کسٹڈی میں آ گیا ہے، ہم نے اسے اریسٹ کر لیا ہے، آپ اپنے ایکشن کو ہیلڈ ان ابینس کر لیں، جن سائنائڈ کر دیں.
ہم اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں، اور وہی پارٹی جا کے لندن کی کورٹ کو بتا دے گی، تو اس طرح لندن کی کورٹ میں وہ ایکشن ہیلڈ ان ابیئنس ہو جائے گا، اور ملیشیا کی کورٹ میں جہاں کے پریکٹیکلی پراپرٹی آپ کے کلیم کے اگینسٹ اریسٹ ہو چکی ہے، وہ ریلیز اس وقت ہوگی جب اس کی کلیم کے ایکولنٹ اماؤنٹ آپ کورٹ میں جمع کروا دیں گے۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ ود ان 2 days وہ ملیشیا کی کورٹ میں، کوالالمپور کورٹ میں، ہائی کورٹ میں وہ اماؤنٹ جمع کروا کے ایئرکرافٹ چھڑا لینا چاہیے تھا، اس سے 10 گنا ہم اس سے اور کما لیتے۔ ابھی تک وہ کیوں نہیں ریلیز کروایا گیا؟ یہ تو فوری طور پہ ہم کراچی میں کئی شپ اریسٹ کرواتے ہیں، کئی اس طرح کے ایڈمنسٹریٹو جورسڈکشن کے ایشوز کو ہم اٹھاتے ہیں، تو دوسری پارٹیز آتی ہیں، شپنگ لائنز آتی ہیں یا ایئر لائنز آتی ہیں، وہ آ کے اپنا ایکولنٹ اماؤنٹ کا کلیم کورٹ کے ناظر کے پاس یا کورٹ کے افسر کے پاس جمع کرواتی ہیں، اور دین دے گو ان دا کورٹ اینڈ ریکویسٹ کہ جی ہم نے کلیم کے ایکولنٹ اماؤنٹ ڈپازٹ کروا دی ہے، ہمارا ایئر کرافٹ یا ہمارا شپ ریلیز کر دیا جائے، تو کورٹ ریلیز کر دیتی ہے۔ اس پہ اریسٹ کروانے والی پارٹی، کلیمنٹ پارٹی، اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہ بھی کہتی ٹھیک ہے جی میرا کلیم آ گیا ہے کورٹ میں، اب کورٹ جانے اور وہ جانے۔